ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی، وسعت اللہ خان، زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجیے. صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے کل نئے بجٹ پر دستخط کر دیے. آج 1 جولائی سے یہ بجٹ نافذ ہو گیا. یہ بجٹ انفلیشنری بجٹ ہے، یعنی اس سے مہنگائی ہوگی، غیر مساوی ہے، یعنی کہ اس میں امیروں کا تحفظ کیا گیا ہے، غریب اور متوسط طبقے پر، خاص کر کے تنخواہ دار طبقے پر مزید بوجھ ڈالا گیا ہے. اس بجٹ کو ایک متنازع بجٹ کہا جا رہا ہے. اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ یہ موجودہ بجٹ پاکستان کی تاریخ کا بدترین بجٹ ہے. جماعت اسلامی نے اس بجٹ میں جو مہنگائی ہو رہی ہے اس کے خلاف 12 جولائی کو اسلام آباد میں ایک احتجاج کا، مظاہرے کا اعلان کیا ہے. باقی پارٹیاں بھی سخت ناخوش نظر آتی ہیں. جو اسمبلی میں تقاریر ہوئیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلیں پولیٹیشینز کے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ ہوتے ہیں، لیکن پچھلے چند دنوں میں جیسے جیسے اس بجٹ کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، ہمارے ملک کا جو ذی شعور طبقہ ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو تجزیہ کرتے ہیں، جن کو بزنس کی، اکانومی کی سمجھ ہے، تقریباً سبھی کا میں نے جہاں تک ریاکشن دیکھا ہے وہ ایک بہت ہی مایوس کن ریاکشن ہے. خاص کر کے ایک ایسے ٹائم پہ جب ہمارے یہ جو نئے ٹیکنوکریٹ وزیر خزانہ آئے اورنگزیب صاحب، ان سے کچھ لوگوں نے توقعات باندھ لی تھیں کہ شاید وہ اصلاحات ہوں ہمارے معاشی نظام میں جو بڑے عرصے سے ہم ڈیمانڈ کرتے آئے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور یہ بجٹ آیا اور مزید بوجھ ڈال کر چلا گیا. تو آج جو پریس کانفرنس ہوئی اسلام آباد میں کافی بھرپور، شاہد خاقان عباسی اور سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کی، انہوں نے کئی پوائنٹس پہ بات کی. اس پر آج ہم پروگرام میں کھل کر تبصرہ بھی کریں گے. مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ بھی ہوں گے، لیکن پہلے ایک جھلک سن لیتے ہیں کہ گورنمنٹ جو بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، یہ IMF کا بجٹ تھا، ہمیں IMF کے پروگرام میں جانا ہے، انہوں نے جیسا کہا ہم نے ویسا کیا، اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ IMF کا اگریمنٹ تو ہو جائے گا میرے خیال سے اس بجٹ کے بعد. اور جو گیس کی اور بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں جو 2-4 دنوں میں اور اگلے بل میں آپ کی آ جائیں گی، 8-10 روپے بجلی کی بل بڑھیں گے، میرے خیال سے 15% گیس کی قیمت بڑھے گی، تو وہ تو ہو جائے گا. لیکن IMF نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ 600 ارب روپیہ جو ہے 500-600 ارب روپیہ MNA اور MPS کو دیں. آپ IMF کے اوپر یہ نہیں ڈال سکتے کہ پروجیکٹس کریں. IMF نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ 24% جاری اخراجات بڑھا دیں، اس کو نکال کے، سود کو نکال کے بھی 24% جاری اخراجات بڑھا دیں. IMF نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ 30% صوبے کے اندر ADBs کے بجٹ بنائیں. IMF نے آپ سے نہیں کہا یہ چیزیں کہ جو آپ نے کی گئی ہیں. IMF نے تو کہا تھا آپ سے کہ آپ ایگریکلچر ٹیکس کو دیکھیں، ادھر آپ نے استثنا دی ہوئی ہے. IMF نے آپ سے کہا تھا کہ پراپرٹی ٹیکس کو دیکھیں، وہ آپ نے استثنا دی ہوئی ہے. IMF نے کہا تھا کہ ریٹیلر کے اوپر فکس ٹیکس لگائیں، وہ آپ نہیں لگا رہے. تو تنقید بہت ہو رہی ہے اور گورنمنٹ دفاع کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہا کہ وہ ایک انڈیفینسبل بجٹ کا کیسے دفاع کرے گی. لیکن عباسی نے کیا کہا یہ آپ کو معلوم ہے؟ جی، ان کی طرف آتے ہیں. پہلے میں ایک جواب لے لیتا ہوں کہ عطا تارڑ صاحب جو وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے مفتاح صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں سے کچھ انہوں نے کوئی تضاد نکالا اور اس پر کافی ان کا زور رہا. آج کمی کی جا رہی ہے اور یہ غلط تاثر ہے. 500 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ اسکیموں میں دیا جا رہا ہے، بالکل غلط تاثر ہے. اتنی ایگزیجریٹڈ فگر انہوں نے آج کوٹ کی ہے. میں حیران ہوں کہ یہ فگر کہاں سے آئی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو کابینہ کے اراکین نہ تنخواہ لے رہے ہیں نہ مرات لے رہے ہیں، اور ٹریول کے اوپر بھی ریسٹرکشنز ہیں. اور وزیر اعظم صاحب نے نہ صرف کابینہ کے اراکین بلکہ وزیر اعظم نے خود کبھی بطور وزیر اعظم نہ تنخواہ لی ہے نہ وہ مرات لیتے ہیں، اور یہ شروع سے ان کی عادت ہے. یار ان کی ہر ایک چیز اس چیز پہ آ جاتی ہے کہ جی میں نے تنخواہ ہی نہیں لی، میں نے مرات ہی نہیں لیا. او بھائی اپنا کام کرو، تنخواہ لے لو، بے شک تنخواہ آپ کی کوئی نہیں روک رہا، تاکہ کم از کم آپ کی تنخواہ بھی تو ٹیکس کٹے نا. ہاں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ جو مطلب لگے ہوئے ہیں یار، یہ جو پورا بجٹ ہے کیا ہے اس کا، اگر آپ نچوڑ نکالو، خون چوس لو، کھا لو، دھڑ دو، اور کچھ نہیں ہے اس میں. اچھا، شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں. ان کی آبزرویشن یہ ہے کہ ہم، یعنی حکومت کی طرف اشارہ کیا کہ ہم LPG اور ڈیزل کی اسمگلنگ نہیں روکیں گے. اربوں روپے کی جو اسمگلڈ سگریٹس آ رہی ہیں وہ نہیں روکیں گے. سابق فاٹا میں فیکٹریوں کو 5 سال کی ٹیکس کی چھوٹ دی گئی تھی. یہ فیکٹریاں 5 سال گزرنے کے بعد بھی اپنی جو پروڈکٹس ہیں
سیلز ٹیکس اور ڈیوٹی نہیں دے رہی ہیں اور انہیں مزید جو ہے ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے ان مراعات کو. لیکن فاٹا کے لوگوں کو کیا ملے گا اس سے سوائے چند خاص لوگوں کے. پھر انہوں نے کہا پراپرٹی بیچنے پہ 2.5 سے 4% ٹیکس ہے، مگر ریٹائرڈ سویلین جو اہلکار ہیں وہ اور فوج کے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں وہ اس ٹیکس سے مستثنیٰ ہیں، انہیں چھوٹ حاصل ہے. اچھا، اگرچہ ہم سب کہتے ہیں کہ ہمیں ڈالرز کی ضرورت ہے، مگر برآمدات پہ 1.5 سے 2% ٹیکس لگا دیا گیا ہے. اچھا، یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو سابق ہیں. آپ نے کہا نا کہ حکومت یہ زیادتی کی ہے. یار حکومت خود رو رہی ہے اس بجٹ پہ. یہ پہلا پاکستان کا بجٹ ہے جس پہ حکومت بھی رو رہی ہے. کوئی نہیں اون کر رہا. میاں نواز شریف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فیصلہ سازی میں سیاست دانوں سے زائد بیوروکریسی کا عمل دخل ہے. یہ برسر اقتدار پارٹی کے رہبر ہیں. بلاول بھٹو زرداری وہ کہہ رہے ہیں حکومت میں شامل ہیں، کہہ رہے ہیں بھائی یہ بابوؤں کا بجٹ ہے. اچھا، صوبائی رابطے کے وفاقی وزیر ہیں رانا ثناء اللہ، انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی جو ہے ہماری اتحادی ہے، اسے شکایت ہے کہ اسے فیصلہ سازی کے عمل میں شریک نہیں کیا جا سکتا. اسے یہ بھی گلا ہے کہ بجٹ بناتے وقت ہمیں سے کیوں نہیں مشورہ کیا گیا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے پی 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 سے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو بھی یہی شکایت ہے. کس سے شکایت ہے؟ یہ حال ہے باس، یہ حال ہے. تو یہ اور میں آخر میں آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ جو وزیر خزانہ ہمارے شریف آدمی جو ہیں، ان سے بھی کل کافی صحافیوں نے جب سوال کیا کہ آپ نے سارا بوجھ جو ہے وہ مڈل کلاس پہ، سیلری کلاس پہ ڈال دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کا اندازہ ہے، میں ان کے ساتھ سمپتھائز اور ایمپتھائز ہی کر سکتا ہوں. مجھے تو لگ رہا ہے آپ ہمارے تھراپسٹ نہیں ہیں. مجھے تو لگ رہا ہے 12 تاریخ کو نہ کریں سمپتھائز، نہ کریں ایمپتھائز. مجھے پتہ کیا لگ رہا ہے کہ 12 تاریخ کو جماعت اسلامی جو جلوس یا دھرنا دے گی اسلام آباد میں، اس میں حکومت بھی بیٹھے گی. ہائے 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 کر رہی ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ مفتاح صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فون لائن پہ ہیں. مفتاح صاحب آپ نے یہ گفتگو سنی، پوچھ لوں میں؟ آپ پوچھیں، سٹارٹ کریں. مفتاح صاحب ایک تو بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. آپ کے پریس کانفرنس بھی بڑی غور سے سنی ہم نے. یہ بینکرز کا بجٹ ہے، بابوؤں کا بجٹ ہے یا کسی اور بے کا؟ سر یہ شہباز شریف صاحب کا بجٹ ہے. یہ پاکستان مسلم لیگ کا بجٹ ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان اور ایم کیو ایم کا بجٹ ہے. یہ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ ایک دن ووٹ دیں اور دوسرے دن جا کر آپ اس کے اندر اچھی اچھی باتیں کر لیں کہ یار ہم تو بڑے پریشان ہیں. بھائی آپ کی حکومت ہے نا، حکومت چھوڑ دیں، ووٹ نہ دیں. لیکن آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ ووٹ دیں اور دوسرے دن کہیں کہ نہیں ہمارا اس سے کوئی لا تعلق نہیں ہے. اس وقت جب آپ 49.5% بزنس انکم کے لوگوں سے ٹیکس لے رہے ہیں، 39.5% تنخواہ دار لوگوں سے ٹیکس لے رہے ہیں، انکم ٹیکس کے اوپر ٹیکس لے رہے ہیں، ٹیکس کے اوپر ٹیکس سرچارج لگایا ہے. جب آپ 5 لاکھ کی تنخواہ والے سے 1,13,750 روپے ٹیکس لے رہے ہیں تو آپ جواب داری سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. بلاول بھٹو صاحب نے جب شہباز شریف صاحب سے اپنی مذاکرات کیے تھے تو اس بات پہ مذاکرات نہیں کیے تھے کہ لوگوں کی تنخواہیں بڑھ گئی ہیں، ٹیکس بڑھ گئے. اس پہ کیا تھا کہ 35% حصہ دو ہم کو پی ایس ڈی پی کے اندر. اور جو عطا صاحب جو بات کر رہے تھے کہ ہم نے شاہد عباسی صاحب نے غلط فگر دی دی ہے، بالکل غلط فگر نہیں دیے، کنسرویٹو فگر دی ہے. 75 ارب روپے تو آپ نے صرف ایم این ایس کے لیے مختص کرے ہوئے ہیں اور ہر ایم پی اے کو پنجاب کے اندر اور دیگر صوبوں میں 1 ارب روپیہ ملا ہے ایک خرچ کرنے کے لیے اپنے حلقوں میں، جس میں شاہد صاحب نے کہا تھا کہ 33% اس میں کم از کم 1/3 جو ہے وہ لوگوں کی جیبوں میں جاتا ہے. یہ کس کو نہیں پتا ہے؟ بالکل، یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو بجٹ ہے ترقیاتی بجٹ کے نام پہ یہ پولیٹیکل برائب ہوتی ہے اور یہ اسکیمیں ہم آنکھوں دیکھا، ہمارا یہ ایکسپیرینس ہے کہ وہ اسکیم جو لے کر آتا ہے ایم پی اے وہ ایسے کرتا ہے اپنے حلقے میں جیسے اپنی جیب سے دے رہا ہے. وہ ٹھیکیدار اپنا رکھتا ہے، وہ اپنے کٹس لے رہا ہوتا ہے، وہیں سے کمائی ہوتی ہے. سر شاذب بھائی سچی بات یہ ہے کہ اتنی ترقیاتی بجٹ ہو چکے ہیں پاکستان میں، ترقی تو کہیں نظر نہیں آتی ہے. ترقیاتی بجٹ ہی نظر آتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ اس ملک میں شہباز شریف صاحب نے آ کے فرمایا تھا کہ ہم آئے ہیں عوام کو ریلیف دیں گے، ہم یہ بزنس فرینڈلی بجٹ ہے. مجھے پورے پاکستان میں ایک عام عوام کا نمائندہ بتا دیں جس سے جو کہہ سکتا ہے کہ مجھے ریلیف ملی ہے. مجھے ایک کاروبار بتا دیجیے جو کہے گا کہ یہ کاروبار فرینڈلی ہے. آپ نے فاٹا کے اندر 15, 20, 25 صنعت کاروں کو، جس میں سے کچھ فاٹا کے ہیں اور کچھ فاٹا کے ہیں بھی نہیں، ان کو آپ نے مراد دے دی کہ تم پورے پاکستان کے اندر ڈیوٹی فری، سیل ٹیکس فری بھیجو. پورے پاکستان کے بزنس خراب کریں گے. پنجاب کے اندر جا کے وہ اسٹیل بیچ رہے ہیں، کراچی میں جا کے وہ لوہا بیچ رہے ہیں، اپنے گھی بیچ رہے ہیں.
آپ نے ان کے اوپر ٹیکس کیوں نہیں لگایا؟ ان کے اوپر ٹیکس لگاتے جو 70-80 ارب روپیہ ٹیکس ہوتا ہے وہ فاٹا کے عوام کے اوپر لگاتے نا. فاٹا کے ہر آدمی کو آپ دے دیجیے کچھ 5,000 روپیہ بیسٹ کی پیمنٹ سے دے دیجیے. مفتاح صاحب کیا بڑی بات؟ یہ انہوں نے جو وزیر اطلاعات نے آج جو شکوہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے جو اچھے کام کیے وہ تو مفتاح صاحب نے گنوائے نہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سولر پینل کے اس پہ کوئی ٹیکس نہیں رکھا، ہم نے بکس پہ اور پینشنرز پہ ہم نے کوئی ٹیکس نہیں کیا، ہم نے ایس پی کا بجٹ بڑھا دیا، ہم پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، ہماری ایک ڈاؤن سائزنگ کی کمیٹی ہے جو مزید جو ہے ہم ادارے اپنے ضم کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے کچھ سٹیپس ہیں جو حکومت کے مطابق جو انہوں نے گنوانے کی کوشش کی، ان سے کوئی فرق پڑے گا؟ سر آپ اس طرح سوچ لیجئے کہ اگر پرائم منسٹر صاحب کی تنخواہ میرے خیال سے 2 لاکھ روپے ہوتی ہے، 1.5 یا 2 لاکھ روپے ہوتی ہے. تو لاسٹ پرائم منسٹر ہو کیئرڈ اباؤٹ دا سیلری واز شاہد عباسی، بٹ چھوڑ دیں اس بات کو. لیکن یہ حکومت کی تنخواہ ہوتی ہے 2 لاکھ روپے. پرائم منسٹر صاحب تنخواہ لے لیں 2 لاکھ روپے کی، لیکن یہ جو 10% جو تنخواہ دار طبقے کے اوپر سرچارج لگایا ہے وہ واپس لے لیں. یہ جو 22,500 روپے ہر تنخواہ دار کے اوپر بڑھا دیا ہے 5 لاکھ سے زائد تنخواہ والے کے اوپر، وہ واپس لے لیں. جو 1 لاکھ آپ جس بجٹ کے اندر 1 لاکھ روپے کی تنخواہ والے ٹیکس والے کو ڈبل کر رہے ہیں ٹیکس، اور 1,000 گز کی زرعی اراضی والے کے اوپر ٹیکس نہیں لے رہے، اس بجٹ کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. جس کے اندر آپ کچھ لوگوں کو بول رہے ہیں کہ ہم تم کو سیلز ٹیکس کا اور انکم ٹیکس ود ہولڈنگ کو ایگزمپشن دے رہے ہیں، اور ناٹ جسٹ ریٹائرڈ بٹ حاضر سروس بیوروکریسی کو اور آرم فورسز کو، اور باقی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے بچے کے دودھ کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں، اس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. جس بجٹ کے اندر آپ نے 24% کرنٹ ایکسپینڈیچرز ناٹ انکلوڈنگ ڈیٹ سروسنگ 24% کرنٹ ایکسپینڈیچرز بڑھا دی ہوں اور عوام کو بول رہے ہیں کہ آپ کمر کس لیں، اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ جس میں آپ نے 30% سے زیادہ پی ایس ڈی پی بڑھا دیا ہو ڈیولپمنٹ کے نام پہ ایکسپینڈیچرز جو کرتے ہیں، آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اگر ملک اتنی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے تو خدا اپنے خرچے کم کرے. اس بجٹ کے اندر 3,000 ارب روپے 10% اگر ہر حکومت کم کرتے تو 3,000 ارب روپے بچ جائے گا. آپ کو یہ 1,500 ارب روپے کے نئے ٹیکسز بھی نہیں ڈالنے پڑتے. لیکن اب آپ نے اتنا نچوڑ دیا ہے کہ جب آپ ٹیکس لگاتے تو اب آپ کو کچھ ملتا بھی نہیں ہے. لیکن ابھی تک آپ بڑی پراپرٹیز کے اوپر ٹیکس نہیں ہے، ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس نہیں ہے، NFC کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی ہے، دکانداروں کے اوپر فکس ٹیکس نہیں ہے، ابھی تک یہ نہیں ہوا ہے. تو اس میں مجھے بتا دیجیے کہ کیا ریفارم کیا ہے. مفتاح صاحب ایک بریک لینا ہے ہمیں، واپس آئیں گے تو آپ سے مزید ہم بات چیت کریں گے. ایک تو ٹیکس لگ رہی ہے، ایک تو ٹیکس پہ ٹیکس لگ رہی ہے، انکم ٹیکس سرچارج پہلی دفعہ سنا ہے اس چیز کے بارے میں، اور ہم سب کی چیخیں نکل رہی ہیں. اور معاملات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ آج میں نے دیکھا ہے کہ ایک سیلریڈ کلاس الائنس پاکستان بنی ہے، جس کی سربراہی کچھ بزنس مین ہیں، کچھ سی ای اوز ہیں، مختلف این جی اوز کے لوگ ہیں، اور انہوں نے ایک ارجنٹ اپیل کی ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کو. کہتے ہیں کہ جی ایک تو آپ نے سارا برڈن ہمارے پر ڈالا ہے، ہم سب جانتے ہیں، یہ جن پر ڈالنا تھا ان پر آپ نے نہیں ڈالا، نہ ہی آپ نے ٹیکس بیس کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کی اثرات یہ ہوں گے کہ ایک تو آپ کی اکنامک گروتھ بالکل ختم ہو جائے گی. پہلے ہمیں پتہ ہے کہ آبادی جس حد سے بڑھ رہی ہے اس کے ہم نزدیک بھی نہیں ہیں، اور برین ڈرین شروع ہوگا. تو انہوں نے اپیل کی اگین کہ یار اب اور کوئی ہمارے پاس چارہ نہیں رہا، ہم چاہتے ہیں کہ جوڈیشری اس میں آئے اور کچھ کرے، اور شاید اور یہ ڈیسپریٹ میجرز ہیں لیکن اور کوئی چیز ذہن میں نہیں آتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مفتاح صاحب ایگزمپشنز بھی دی جا رہی ہیں، ٹیکس ایگزمپشنز بھی دی جا رہی ہیں، اور یہ میں پڑھا تھا، اگر آپ اس کی تھوڑی سی مجھے کلیئر کر دیں کہ میں نے صحیح پڑھا یا غلط، کہ نیشنل اسمبلی نے یہ اپروو کر دیا ہے کہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس لگتی ہے زمین کی یا پراپرٹی کی خرید و فروخت میں، وہ ہم سب پر لگے گی، لیکن وار وونڈڈ پرسن ٹھیک ہے ان کو ایگزمپشن دے دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سرونگ پرسنل آف آرمڈ فورسز اور ایکس امپلائیز اور سرونگ پرسنل آف فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹ. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اگر میں اسٹیٹ کا امپلائی ہوں، میں ریاست کا امپلائی ہوں، تو مجھے زمین کے خرید و فروخت پر کوئی ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں دیں، اور ریٹائرڈ بھی ہوں؟ جی، بیوروکریسی کے اوپر اور آرم فورسز کے ریٹائرڈ اور سرونگ پرسنل کے اوپر یہ ود ہولڈنگ ٹیکس کا استثنا ہے، لیکن آپ کے اوپر نہیں ہے. تو مطلب دیکھیں نا، پراپرٹی تو صحافی بھی لیتا ہے، ججز کو بھی ملتی ہے، ان کو نہیں ہے ایگزمپشن. تو یہ مطلب اگر اس کو ہم تھوڑا سا پولیٹیکل لینس میں دیکھیں تو کیا یہ اپنی ایکچوئل سیاسی کنسٹیچوئنسی کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں
کہ جی آرم فورسز ہمارے ساتھ رہیں, بیوروکریسی ہمارے ساتھ رہے, اپنی جو ایم پی ایز اور ایم این ایز کو دے دیا ہے, عوام گئی بھاڑ میں کیونکہ ویسے ہی ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے الیکشن تو دوبارہ جیتنی نہیں ہے. کیا یہ نہیں دیکھیں, اگر صرف نیرولی اپنی اس کانسٹیٹوئنسی کو دینا تھا تو صرف آروز کے اوپر ٹیکس معاف کر دیتے پوائنٹ, ہاں جو الیکشن جتوائے گا تو بات تو صحیح ہے, بات تو صحیح ہے, بلینکو کو مفت کر دو. تو اچھا مفتاح صاحب یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں, آپ نے بھی یہ وارن کیا ہے کہ مہنگائی بڑھے گی, جو آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم جائیں گے وہاں سے جو بھی کنڈیشنز ہیں, تو پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ جو پیک ہوا تھا وہ 38% پہ ہوا تھا, اب کچھ کم ہو کے 11-12% پہ آیا ہے. آپ کی دانش کیا کہتی ہے کہ آنے والے مہینوں میں اس سال کے آخر تک یہ اگر اوپر جائے گا تو کہاں تک جائے گا؟ نہیں وہ 38% والا تو وہ ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ روپے کو ہم نے روک کے رکھا تھا اور اس کا وہ کانسیکوینس تھا, وہ نہیں ہو سکتا ہے. اور اب دنیا گھر کے اندر کموڈٹی سائیکلز کے اندر بجلی ویٹ کی قیمت کم ہو گئی ہے, تیل کی قیمت کم ہو گئی ہے. آج بھی ویسے ویٹ جو ہے پاکستان میں دنیا بھر سے 10 روپے مہنگا ہے, لیکن اب وہ 38% تو اللہ نہ معاف کرے کبھی نہیں ہوگا, لیکن 15-16% ہوگا ایک آدھ مہینے کے اندر. اینڈ ویل ہیو ٹو سی کہ کتنی دکاندار جو ہے وہ رجسٹر کراتے ہیں اور کتنی جو ہے مینوفیکچررز یہ کاسٹ پاس کرتے ہیں. لیکن یہ بجٹ انفلیشنری ہے, اور نہ صرف کہ یہ بجٹ انفلیشنری ہے, لیکن اب جو بجلی اور گیس کے بلز آئیں گے وہ زیادہ انفلیشنری ہوگا. اور بجلی کے اندر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ محکمہ جو ہے بجلی کا محکمہ, اس کا جب تک کہ آپ انتظام ٹھیک نہیں کریں گے, جب تک کہ اس کی مینجمنٹ بہتر نہیں کریں گے, میرا نہیں خیال ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی آ سکتی ہے. اچھا, تو یہ کہ ڈی انڈسٹریلائزیشن ہے پھر تو بالکل ہی نا, کیونکہ اب گیس کی قیمتیں اوپر, بجلی کی قیمتیں اوپر, ٹیکس پہ ٹیکس لگ رہا ہے, تو کوئی پاگل ہی ہے جو شاید یہاں پہ پھر کاروبار شروع کرے. اور میں ایک تو بات کر رہا ہوں لوکل پاکستانی بزنس مین کی, پھر ہم بات کرتے ہیں کہ یار ہمیں فورن انویسٹمنٹ چاہیے. کون سا فورن انویسٹر ہے دنیا میں جو اس طرح کی ریٹس اور اس طرح کے حالات دیکھ کر یہاں پر انویسٹ کرنا چاہے گا؟ میں ایک کوٹ کروں اس سے پہلے کہ مفتاح صاحب جواب دیں. ایک چینی مائننگ کمپنی ہے, ان کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے جو مسئلے ہیں ان کے پیش نظر وہ پاکستان کی بجائے افغانستان میں سرمایہ لگانا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. حالات یہ ہیں. جی سر, گزارش یہ ہے کہ ہم 90 کی دہائی تک ہندوستان, بنگلہ دیش, سری لنکا اور تمام ساؤتھ ایشیا کے ممالک سے امیر ملک تھے. آج ہم ان سب سے پیچھے رہ گئے. نیپال سے بھی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہمارا پیچھے ہے, اور مالدیو سے بھی ہم پیچھے ہیں, صرف افغانستان سے آگے رہ گئے. اگر دنیا بھر کی سرمایہ کاری پاکستان میں اس لیے نہیں آ رہی کہ فارنرز جو ہیں وہ اخبار پڑھتے ہیں کسی ملک میں انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے. جی, جب آپ بزنسز کے اوپر, آپ نے ایکسپورٹ کے بزنسز کے اوپر 39% ایک ٹیکس لگایا ہے, اس کے بعد ورکرز پروفٹ پارٹیسپیشن فنڈ 5% ہوتا ہے, ورکرز ویلفیئر فنڈ 2% ہوتا ہے, اس کے بعد ڈیویڈنڈ دو تو 15% ٹیکس لگتا ہے. تو ان ٹیکسز میں کون آئے گا؟ اور اگر کوئی آتا ہے تو وہ یہی اوورسیز پاکستانی ہیں جو ریل اسٹیٹ پلاٹ خرید لیتے ہیں جس کا ان کو فائدہ ہوتا ہے اور جس پہ ٹیکس کم ہوتا ہے. لہٰذا اس وقت یہ بجٹ اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان میں بزنس لا سکیں, یہ بجٹ ہے کہ آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ پوری کر دو, نمبر 1, اور نمبر 2 ساتھ ساتھ جو ہے وہ پولیٹیکل بینیفٹس لوگوں کو بانٹ دو, خرچے بڑھا دو, بیوروکریسی کے لیے خرچے بڑھا دو, پولیٹیشنس کے لیے خرچے بڑھا دو, بی ایس ڈی پی کی اسکیمیں دے دو تاکہ جب بھی کبھی الیکشنز ہو تو ہم تھوڑے سے تیار ہوں. تو یہ جو لوگوں میں جو بے چینی بڑھ رہی ہے, ہم نے حالیہ دنوں میں دیکھا کہ کینیا میں جب ٹیکسز لگے وہاں پہ عوام سڑکوں پہ آ گئے, بہت وہاں پہ وائلنس بھی ہوا. ہم تو یہاں پہ روز جن لوگوں سے ملتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کتنا برا حال ہے. تو ہماری اشرافیہ اگر سیٹسفائیڈ ہو جائے اس بجٹ سے لیکن عام عوام نہیں ہو, تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ چل سکے گا, یہ اس کو کر لیں گے دھکے پہ ہی لیکن یہ بڑھا دیں گے اس کو آگے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ 2-4 مہینے میں حکومت جو ہے اس کو آخر کار جو ہے وہ اس بات کا ادراک ہو جائے گا کہ اس نے بڑی غلطی کری. اور میں یہ سمجھتا ہوں سیریسلی, دیکھیں 10% خرچہ کم کرنا اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. 10% آپ خرچہ کم کر دیں, 3,000 ارب روپیہ بچ جائے گا اکراس پاکستان, یا 2-2,500 روپے خرچہ کم کر دیں, آپ کو یہ نئے ٹیکسز لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ نے 24% جو خرچہ بڑھایا کرنٹ کا وہ آپ کر دیجئے
اس کو آپ 10% کم کر دیجیے، پھر بھی آپ نے 14% بڑھایا، چلو 5% کم کر دو، آپ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر سے 20% کم کر دیں، کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے، لیکن آپ کوئی تو سیکریفائز کریں نا. اف یو آر ناٹ ولنگ ٹو سیکریفائز ون بٹ، اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار جس آدمی کا ہارٹ کی بلاکیج ہو گئی ہے اس کو اسٹینٹ لگے گا تو وہ پہلے ہم اس سے سیل ٹیکس لیں گے، تو عوام تو یہ بات کو اچھا نہیں لگے گا نا عوام. تو بات سوا کہ شہباز شریف صاحب نے تنخواہ نہیں لی، اس میں حکومتی اخراجات میں کوئی 0.1% کی کمی بھی نہیں ہے، ایسا ہی ہے؟ 0.1 تو بہت بڑا نمبر دے دیا آپ نے، یہ صفر ہی ہو گیا بیسکلی. آپ سمجھ لیجیے کہ مطلب 20 لاکھ روپے اضافہ کیا ہے مطلب یہ 30,000 ارب روپیہ یہ حکومتیں خرچ کر رہی ہیں پاکستان میں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وزرائے اعظم تنخواہ نہیں لیتے، وزرائے اعظم تنخواہ لیں لیکن فیصلے ٹھیک کریں. بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے. مفتاح صاحب آپ کے ساتھ ذرا سی اور بات کریں گے، ایک بریک لے رہے ہیں پھر ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اب تو صرف میں، آپ اور ہمارے سیاسی رہنما نہیں، حتیٰ کہ چینی لیڈرشپ بھی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ کبھی سامنے بات نہیں کرتی، ڈرائنگ روم میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، وہ تک پھٹ پڑی ہے، اور وہ بھی سامنے آ کے پاکستان کو مشورہ دینے سے نہیں ہچکچا رہی. چینی وزیر ہیں لیاؤ جیان شاؤ، پچھلے مہینے کے آخری ہفتے میں وہ پاکستان میں تھے. انہوں نے بڑا کھل کے مشورہ دیا کہ جب تک تمام سیاسی جماعتیں سیاسی اور سماجی استحکام کے لیے ہاتھ نہیں ملاتی تب تک پائیدار ترقی ممکن نہیں ہے، پیریڈ. یہ اور ویری ان چائنیز کہ جی اتنا کھل کے بات کی ہو. مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. معیشت پہ تو بات ہو گئی، بجٹ پہ بھی بات ہو گئی. 6 تاریخ کو مفتاح صاحب اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ ری امیجننگ پاکستان کا جو سفر ہے اس کا ایک نیا روپ سامنے آ رہا ہے. عوام پاکستان پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ ہو رہی ہے، استھاپنا ہو رہی ہے. اچھا، تو مفتاح صاحب ہم تک جو اطلاعات ہیں 17 بانی ارکان ہیں، میں ظاہر ہے ان کے نام نہیں پوچھوں گا، وقت کم ہے، لیکن جن معنوں میں ہم اپنی سیاسی پارٹیوں کو جانتے ہیں ان سے مجھے یہ ذرا مختلف نظر آ رہی ہے. مثلاً الیکٹیبل حضرات دور رہیں، پروفیشنل اور ایکسپرٹس حضرات جو ہیں دے آر موسٹ ویلکم. تو یہ کیسے ہوگا؟ سوشیو پولیٹیکل تھنک ٹینک اسے سمجھیں یا واقعی ایک سیاسی پارٹی جو ہے وہ بننے جا رہی ہے؟ سر بالکل ایک سیاسی پارٹی بننے جا رہی ہے، لیکن کیونکہ آج کل حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ پاکستانی سیاست سے پریشان ہے، ہر پاکستانی جو ہے وہ پاکستان کی ڈائریکشن سے پریشان ہے. تو بہت سے لوگ جیسے طارق بنوری صاحب ہیں، ظفر مرزا صاحب ہیں، جعفری صاحب ہیں، اور ایسے دیگر لوگ ہیں جو اتنے جانے پہچانے نہیں ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ کچھ کرو. تو ہم نئے لوگوں کو سیاست میں آنے کا موقع دے رہے ہیں. ہماری بہت ساری بہنیں خواتین ہیں، ہزارہ کمیونٹی کی بھی خاتون ہمارے ساتھ ہیں، بہت ساری لوگ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں جن کا سیاست سے تعلق نہیں تھا لیکن پاکستان سے تو تعلق ہے نا، پاکستان کو تو وہ بھی محبت کرتے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کا اس وقت جو ڈائریکشن ہے وہ ایک دم ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا وہ پریشان ہیں اور ان کو ہم چانس دے رہے ہیں کہ آپ آگے آئیے. باقی دیکھیں سر، جیت ہار اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم جیتنے کے جو دوسرا طریقہ ہے جو کہ مسلم لیگ بھی اپنا چکی ہے اس بار، اور عمران خان صاحب بھی 18 میں اپنا چکے ہیں، اس نہیں جیتیں گے. ہم کو جیت کی ضرورت نہیں ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اپنی بات عوام تک ضرور پہنچائیں گے. اچھا، یہ آپ نے جو سٹرکچر کیسے بنے گا اس جانب صرف ایک اشارتاً ایک بات میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ عوام پاکستان پارٹی ہر علاقے میں لوگوں کو اپنی مدد آپ کے تحت منظم کرے گی. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ سر دیکھیں، ہمارے پاس کوئی اتنے وسائل نہیں ہیں، نہ غیبی وسائل ہیں، تو ہم لوگوں سے بات کر رہے ہیں، اپنے اس پہ آئے، انٹرنیٹ پہ آئیں، آپ ہمارے ساتھ جوائن کریں، ہمارے واٹس ایپ گروپس ہیں. اب میں کتنی مرتبہ گلگت جاؤں گا؟ 1 مرتبہ چلے جاؤں گا، 2 مرتبہ چلے جاؤں گا. اس میں پھر گلگت کے لوگ خود آرگنائز کریں اپنے آپ کو اور پارٹی میں شمولیت کریں اور پارٹی کو بتائیں کہ ہمارے مسائل یہی ہیں، وہ پارٹی تک آگے تک بات کریں گے ہم. اس طرح پورے پنجاب میں، پورے سندھ میں، ہر جگہ پہ جہاں پہ پاکستانی ہیں. اور آج کون سا پاکستانی ہے جو پاکستان کے حالات سے خوش ہے؟ یہ ملک جو ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں زندگی بھر اس ملک میں رہا ہوں.
जितना आज पाकिस्तानी और ख़ास तौर पर नौजवान पाकिस्तानी जितना आज मायूस है इस मुल्क से, इस मुल्क की मईशत से, इस मुल्क की हकीकत से, इतना कभी नहीं हुआ है। तो हमारे दो प्लान्स हैं कि एक, हर पाकिस्तानी को आगे लेकर आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि मुल्क लोग गरीब रह जाएं तो मुल्क आगे बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता। सही बात। नंबर एक कि हर पाकिस्तानी, चाहे वो खा मर्द हो या औरत हो, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, किसी सूबे में रहता हो, किसी खित्ते में रहता हो, और कोई इसका सोशल स्टेटस हो, कि धोबी के बच्चे को धोबी बन के मरने की जरूरत नहीं है। धोबी के बच्चे को भी अगर आप तालीम देंगे तो वो भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन सकता है। और जब तक आप इन गरीब लोगों के बच्चों को तालीम नहीं देंगे, पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। और दूसरी जो हमारी जो प्लैंक है वो ये है कि हर पाकिस्तानी, खास तौर पर नौजवान पाकिस्तानी को अपनी जिंदगी पे कुदरत दें। हम इसको समझते हैं कि ये हकीकी आज़ादी है कि आप अपनी ज़िंदगी का फैसला करें, कोई आरओ आपका वोट ना डाल दे, कोई एसएचओ आपकी ज़िंदगी को डिसाइड ना करे, कोई पटवारी आपकी ज़िंदगी डिसाइड ना करे, हर रोज़ आपको हुकूमत के दफ्तर जाके एनओसीज ना लेनी पड़े, आप अपनी ज़िंदगी को मालिक खुद मुख्तार। अच्छा, लास्ट सवाल और मुख्तसर जवाब दीजिएगा। ये जो मुल्क है इस वक्त है हिज मैजेस्टीज लॉयल अपोजिशन, जाहिर है कि उस तरह की एक फील आ रही है। तीन चैलेंजेस हैं मेरी नाक़िस राय में। एक तो सियासी खानवादे हर हलके में, नंबर 2 मजहबी और इलाकाई जमातें, और नंबर 3 पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। इनसे कैसे निपटेंगे? मुख्तसर देखिए, इमरान खान साहब ने ये बात साबित कर दी कि इलेक्टेबल ना हो या कोई भी हो, अगर आपके पास वो बातें हैं, बयानिया है जो आवाम के दिल की धड़कन की बात करता है, तो आप जीत सकते हैं। हमको ना किसी से मजहब की सर्टिफिकेट चाहिए, ना हम किसी को देना चाहते हैं। हम अल्लाह की मेहरबानी से, आप खुद मुसलमान हैं, हमारे दिल में हम अल्लाह और उसके रसूल की प्यार है। हमको किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तो हम किसी की दाढ़ी या किसी का चोगा देखकर या किसी की पगड़ी देखकर हम इम्प्रेस नहीं होते। और जो तीसरी बात है कि जो हमारा वादा है कि हम आएंगे तो आपके वोट से आएंगे, वरना नहीं आएंगे। हम इज्जत की हार जो है वो जिल्लत की जीत से बेहतर समझते हैं। वाह, बहुत खूब, ठीक हो गया। मिफ्ता साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गुड लक। अच्छी बात है यार, एक नई पार्टी का आना, है ना? अच्छी बात है। यहाँ की सियासत की तो हमने चले बात कर ली। अब इस वक्फे के बाद थोड़ा सा मेरे ख्याल है कि यूरोप चलते हैं, फ्रांस, ताकि वो ये ना लगे कि यार आप ही बात नहीं करते हम। फ्रांस चलेंगे। वेलकम बैक। दूसरी आलमी जंग के बाद एक लहर उठी थी पूरे यूरोप में लिबरलिज़म की। लगता है कि अब तकरीबन 70 साल के बाद वो लहर जो है वो पीछे जा रही है और दोबारा वही फाशिज़म, इंतहा पसंदी जो है उसकी टेंडेंसी बढ़ रही है। इसका जो ताज़ा तरीन सबूत है वो फ्रांस के इंतखाबात हैं, 30 जून को होने वाले हैं। उसमें इंतहाई दाएं बाजू की जो जमात है, नेशनल रैली, जिसका पहले नेशनल फ्रंट कहा जाता था, उसने हैरत अंगेज़ तौर पे सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है। पहले मरहले में 33% उसने वोट हासिल किए हैं, जबकि जो सदर हैं मैक्रॉन, उनकी पार्टी तीसरे नंबर पे 20% और 28% बाएं बाजू की जमात ने ये वोट हासिल किए हैं। अब दूसरा मरहला जो है वो 7 जुलाई को होने वाला है। अगर सेंट्रिस्ट और लेफ़्ट वाले जो हैं वो अलाइंस नहीं करते तो ये बात तकरीबन यकीनी है कि इंतहाई दाएं बाजू की जमात जो है नेशनल रैली, वो कम से कम पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल कर सकती है। ये जो अचानक से जुआ खेला फ्रांसीसी सदर ने, यूरोपीय यूनियन के इलेक्शन हुए थे पिछले महीने के शुरू में, और अचानक से ये हुआ कि वहाँ नेशनल रैली ने हैरत अंगेज़ तौर पे कामयाबी हासिल की, और उस कामयाबी को इससे पहले कि वो समझ पाते, मैक्रॉन ने इलेक्शन का ऐलान कर दिया। लेकिन अब ये उल्टा पड़ गया है। फ्रांसीसी क्यों बेचैन हैं, और ये जो लहर है, ट्रेडिशनली फ्रांस को जो है एक लिबरलिज़म का किला समझा जाता है, ये हो क्या रहा है वहाँ? देखिए, एक तो इसको आप पूरे यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट से अलहदा नहीं देख सकते। इस वक्त इटली, फिनलैंड, स्लोवाकिया, हंगेरी, क्रोएशिया और चेक रिपब्लिक में फार राइट, मतलब एक्सट्रीम राइट विंग की हुकूमत, यानी बीजेपी समझ लें अब एक तरह से। हाँ, जर्मनी में जो AFD है, जो बाकायदा एक आप नाटसी पार्टी कह सकते हैं उसे, वो अब सेकंड मोस्ट पावरफुल जर्मन पार्टी है। तो एक पूरी यूरोप में सेकंड मोस्ट पावरफुल, सेकंड मोस्ट अपोजिशन में सर।
SDP in the parliament sir, in the parliament AFD, اور جو یورپین یونین کے الیکشنز ہیں اس میں تو جو رائٹ ونگ بلاک ہے وہ لگ رہا ہے کہ شاید پاور بھی لے جائے. فرانس میں ایک تو سب سے بڑی بات ہے, آپ نے بات کی لبرلزم کی, ٹھیک ہے, ان کی جو اب لبرلزم ہے وہ ایک طرح سے فیشزم ان ڈسگائز ہی ہے. اینٹی امیگریشن سینٹیمنٹ بڑھ رہا ہے, تو جو میکرون جسم کے لیڈرز بھی ہیں جو مطلب ذات خود اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں, وہ بھی اینٹی امیگریشن پالیسیز لے رہی ہیں. اچھا, اب جب پولیٹیکل سینٹر رائٹ کی طرف جاتا ہے تو رائٹ ونگ کو ہی فائدہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ ان سے زیادہ رائٹ تو نہیں ہو سکتے نا سر. جیسے اگر کوئی بھارت میں یہاں پہ کوئی اگر کوئی ریلیجن کا استعمال کرے گا پالیٹکس میں تو گھوم پھر کے ریلیجس پارٹیز کو ہی فائدہ ہوتا ہے. انڈیا میں بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. دوسرا ان کا سب سے بڑا جو شکوہ ہوتا ہے وہ یہ کہ برسلز یعنی کہ یورپین یونین جو ہے فیصلے وہاں پر ہو رہے ہیں اور ہماری مرضی جو ہے اس میں شامل نہیں. اچھا, تو ایک تو کہ دے آر یورو اسکیپٹکس, جس کو کہا جاتا ہے کہ یورپین یونین کے خلاف ہے کہ بھائی ہمیں خود مختار ہونا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فریگزٹ ہوگا جس طرح بریگزٹ ہوا ہے, لیکن یورپین یونین کی پاورز کچھ کم ہوتی ہیں. جنرلی ایک اور جو مسئلہ ہوا ہے, ایک تو امیگریشن کا مسئلہ ہے اور ایک ہے پھر معیشت اور مہنگائی کا مسئلہ, جو بہت بڑی ہٹ پڑی ہے یورپ کو جب سے یوکرین کی جنگ شروع ہوئی ہے, کیونکہ آپ نے سینکشنز لگا دیے رشیا کے اوپر, جس کا مطلب ہے کہ سستا تیل اور سستا گیس آپ کے پاس آ نہیں رہا. وہ جو نارڈ اسٹریم والی پائپ لائن تھی وہ تو امریکہ نے یا یوکرین نے یا جس نے بھی تباہ کر دی, تو کاسٹ آف لیونگ آپ کا اوپر جا رہا ہے. جرمنی میں انڈسٹریل گروتھ نیچے جا رہی ہے. انڈسٹریل گروتھ نیچے, اس کا مطلب ہے کہ بے روزگاری ہوتی ہے یا کم از کم اور جابس کریٹ نہیں ہوتے. اور جب بھی ہم نے دیکھا ہے, آپ تاریخ کو دیکھ لیں کہ جب اس طرح کا اکنامک کرائسس آتا ہے اور پھر اس کے ساتھ امیگریشن کا صحیح یا درست اتنا بڑا ایشو نہیں ہے شاید جتنا وہاں کی میڈیا اس کو پورٹرے کرتی ہے, لیکن لوگوں کے ذہن میں یہ ایشو بن گیا ہے, رائٹ. یہ چیزیں آپ سب ملا لیں تو ایک رائٹ ونگ لہر آپ کے سامنے آتی ہے. اچھا, انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ اس میں فائدہ دو ممالک کا ہے اور دو لوگوں کا. ایک ولادیمیر پوتن کا, کیونکہ یہ زیادہ تر یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی بالکل یوکرین کا ہم دفاع کریں گے, لیکن اس طرح نہیں جس طرح ابھی کیا جا رہا ہے. ریلی پہ بھی الزام ہے کہ یہ رشیا کے زیادہ قریب ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ دیکھو یہ رشیا کو اوور ایسٹیمیٹ کرنے والی بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بٹن دباتے ہیں اور یہ لوگ جیت جاتے ہیں. وہاں پر ایک گراؤنڈ سینٹیمنٹ بھی ہے. لیکن پرو اسرائیل ہیں ساری گورنمنٹ. لیکن اب یہ ہے کہ بٹوین ناؤ اینڈ جولائی 7 کو سیکنڈ راؤنڈ ہوگا, تب تک پتہ چلے گا کہ الائنس کیسے ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہوا ہے فار رائٹ والوں نے کہ اگر ہمیں واضح اکثریت نہ ملی تو ہم گورنمنٹ نہیں بنائیں گے, وچ از اگین ایک پولیٹیکل ٹیکٹک بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ووٹ چاہیے. تو اس پر ہم نظر رکھیں گے. جمعرات کو برطانیہ کا الیکشن بھی ہے, بہت دلچسپ ہے, اس پہ بھی بات ہوگی. لیکن فی الحال ہمیں اجازت دیجیے, کل آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ, شب بخیر.